زندگی سے فرار ہے مشکل، اس سے لڑنا عذاب ہوتا ہے۔ فاعلات مفاعل فعل، عذاب کو قافیہ کیا ہے اور ہوتا ہے ردیف۔ مطلب آپ نے نہیں کہا زندگی سے فرار ہے مشکل، اچھا مصرع ہے، اور اگر ہے آخر میں چلا جائے زندگی سے فرار مشکل ہے، مصرع رواں ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا ان دونوں کی جگہ بدل دی مشکل اور ہے کی، تاکہ پہلے مصرعے میں موجود لفظ ہے ردیف میں موجود لفظ ہے کہ مقابل نہ آ جائے۔ تو اس طرح سے درست ہے، زندگی سے فرار ہے مشکل، اس سے لڑنا عذاب ہوتا ہے۔ زندگی سے کیوں لڑنا ہوتا ہے؟ زندگی کی مشکلوں سے لڑتے ہیں، زندگی میں موجود آزمائشوں سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زندگی سے نہیں لڑنا ہوتا۔ ہاں، ہم اسے تھوڑا تبدیل کر لیں، مفہوم تھوڑا سا بدل جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ معقول ہو جائے گا۔ زندگی سے فرار ہے مشکل، جب کہ جینا عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جینا عذاب ہے اور فرار مشکل ہے، تو میرے خیال میں یہ ذرا بہتر ہو جائے گا، اگرچہ یہاں پہ بھی ایک چیز رہ جائے گی کہ ہر کسی کا جینا عذاب نہیں ہوتا، ہر کسی کو زندگی سے فرار نہیں چاہیے ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں سے خوش ہیں، تو اگر ایسا انداز اپنایا جا سکے کہ جس میں شاعر اپنی زندگی کے بارے میں کہے یا پھر کسی ایسی صورتحال کے بارے میں ذکر کرے، جیسے اگر ہم کہیں زندگی سے فرار ہے مشکل جب بھی جینا عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑا سا اس میں ربط ویسا نہیں رہے گا، جب بھی کا لفظ بھی استعمال کرنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن مفہوم اس میں ایسا آ جائے گا جو استثناء دے دیتا ہے باقی لوگوں کو جو خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ مفہوم آتا ہے کہ جب جینا عذاب ہو جائے تو زندگی سے فرار مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر کسی کی زندگی عذاب ہے یہ نہیں بتاتا، ہر کسی کا جینا عذاب ہے یہ مفہوم نکل جاتا ہے، لیکن اس میں اور تھوڑی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر لحاظ سے شعر کو اچھا کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو کوشش کریں اپنی طور پہ بھی، اور جو میں نے تجویز پیش کی ہے اس پہ غور کریں، جو آپ کو بہتر لگے اس کو اختیار کریں۔ تلخیاں زندگی کی لکھنے میں مدتوں بعد باب ہوتا ہے۔ تلخیاں زندگی کی لکھنے میں کی جگہ ہونا چاہیے لکھوں تو، تلخیاں زندگی کی لکھوں تو، یا تلخیاں زندگی کی لکھتا ہوں، یہ شاید اور بھی اچھا ہو جائے۔ تلخیاں زندگی کی لکھیں تو، اس میں سے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، لکھنے میں سے بہتر ہوگا۔ مدتوں بعد باب ہوتا ہے، یہ تو مفہوم بن رہا ہے کہ بہت کم تلخیاں ہیں زندگی میں، مدتوں بعد جا کے ایک باب مکمل ہوتا ہے تلخیوں کا۔ مطلب آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں تلخیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں تو آپ کو کہنا چاہیے روز نیا باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روز باب مکمل ہوتا ہے، یا جیسے ہم اگر اسے کر دیں تلخیاں زندگی کی لکھتا ہوں، ایک لمحے میں باب ہوتا ہے، مطلب ہر لمحے ایسی تلخیاں ہیں، یا کچھ اور اس طرح سے آپ لا سکتے ہیں جس میں تلخیوں کا زیادہ ہونا بیان ہو، جو شاعر چاہتا ہے کہ بیان کرے، لیکن یہ اس سے برعکس مفہوم آ رہا ہے کہ مدتوں بعد جا کے ایک باب ہوتا ہے، تو بہت کم تلخیاں ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ مسئلہ لفظ باب جو کہ قافیہ ہے وہ بنا رہا ہے۔ باب اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ آپ تلخیاں کتاب میں لکھ رہے ہیں نثر کے طور پہ، جبکہ اگر آپ اپنی تلخی، اپنا درد، اپنا غم شعر کی صورت میں لکھتے ہیں تو وہ اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ درد جب حد سے بڑھ گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں، کچھ اس طریقے سے کہ آپ اپنے درد، اپنی تلخی، اپنے غم کو غزل میں، شعر میں بیان کرتے ہیں، اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، اس سے شاعری کو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، اندر کا غبار بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن تلخیوں کو کاغذ پہ لکھ دینا نثر کی صورت میں، اس کے اندر کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
شاعری میں تلخی کو بیان کر دینا، شاعری میں اپنے دکھ درد کا اظہار کر دینا، یہ الگ بات ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تو ایک اچھا شعر ہو جاتا، لیکن باب کی صورت میں لکھنا میری رائے میں یہ اس میں کیفیت نہیں ہے، یہ کوئی خاص شعر بن نہیں پایا۔ تلاطم ہے چار سو برپا، کیسا دلکش شباب ہوتا ہے۔ ایک تلاطم ہے چار سو برپا، ہر کا لفظ شاید غلطی سے ٹائپ ہو گیا یہاں پہ، اور برپا کی جگہ میرے کر کے بھی دیکھیں۔ ایک تلاطم ہے چار سو میرے، کیسا دلکش شباب ہوتا ہے۔ اگر میرے لگانے سے وہ مفہوم نہ آئے جو آپ نے لانا چاہا ہے تو برپا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ شعر درست ہے۔ لو لگاتا ہے جو خدا سے پھر مطمئن بے حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے، پھر کی جگہ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لو لگاتا ہے جو خدا سے وہ مطمئن بے حساب ہوتا ہے۔